اگر جلد ہی ریڈریسل ہو جائے گا تو ہمارا نوجوان مطمئن ہوگا, وہ اپنی انرجی اپنے ویژن کو پازیٹیولی لگائے گا, اور پہلگام انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں نمبر 1 کانسٹیٹوئنسی, نمبر 1 ڈیسٹینیشن اور نمبر 1 علاقہ بنے گا ہمارے ضلع کا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا میزبان معین ماگرے. اس وقت ہم پہلگام کی موجود ہیں تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ اماد. اگر ہم ایڈوکیٹ اماد کی بات کریں گے تو ایڈوکیٹ اماد پہلگام کے پورے علاقے سے جو بھی سوشل ایشوز رہتے ہیں یا ڈیولپمنٹل ایشوز رہتے ہیں تو ان پہ ان کی بات چلتی رہتی ہے, اور یہاں کی گورنمنٹ سے ان کی یہ رواداد رہتی ہے کہ یہاں کی غریب عوام کے جو مسئلات ہیں ان کو حل کیا جائے. ایڈوکیٹ اماد سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں آپ لیفٹیننٹ گورنر جموں اینڈ کشمیر سے ملے تھے, ان سے آپ کی کیا گزارش رہی, کیا پہلگام کے علاقے سے جو گریونسز آپ کے پاس پہنچی تھی وہ آپ نے ان کے سامنے رکھی, تو کیا ان کا جواب رہا؟ پہلے آپ اسی سے سٹارٹ کریں پلیز. جی معین صاحب شکریہ, آپ نے سوال پوچھا. پہلگام سب ڈویژن کے کافی سارے مسئلے ہیں, بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ یہاں کے بہت محنت کش ہے اور فارورڈ لکنگ ہے, ان کا ویژن بھی اچھا ہے. تو میں نے پچھلے 1-2 مہینے سے یہاں سروے کیا, لوگوں کے پاس گیا اور ڈور سٹیپ پہ گیا, گراؤنڈ لیول سے ہم نے دیکھا کہ مسئلے کیا ہے, پھر انہی مسئلوں کا ہم نے ایک میمورینڈم بنایا. ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہم نے کیا کہ بند کمروں میں یا اے سی کے کمروں میں لوگوں کے فیصلے نہیں کیے جائے بلکہ گراؤنڈ لیول پہ کیے جائے, کیونکہ اب یہاں چنی ہوئی سرکار نہیں ہے, ایل جی صاحب کی سرکار ہے. ایل جی صاحب بھی بہت کوشش کر رہے ہیں, ان کی ہدایات پہ ڈی سی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, لوکل افسران بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری یہ مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ لوگوں کا کام جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے, لوگوں کی آواز ہے وہ بلند ہو جائے, اور اس میں نان پارٹی بیسس پہ ہر ایک انسان کا جو چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی سیاسی سوچ کا ہو, اس کے پاس ہم گئے. ہم نے بولا کہ یہ آپ کی اپنی سرزمین ہے, آپ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے. وہ ہم نے ایل جی صاحب کے ساتھ مسئلے اجاگر کیے. میں آپ کی وسادت سے ایل جی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور انہوں نے اچھے سے یہ بات سنی, اور انہوں نے وہاں موقع پہ ہدایات دے دیے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے جو مسئلے حل طلب ہیں ان کا ایک حل ڈھونڈا جائے اور ٹائملی مینر پہ ان کا گریوینس ریڈریسل ہو جائے. اگر ہم دوسرے جو ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہم پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں گے یا میونسپل کمیٹی پہلگام کی بات کریں گے, یہ 2 ادارے جو پہلگام کے ہیں یہی مینلی پہلگام کے پورے ٹاؤن میں جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں. تو آپ کی کیا گزارش رہے گی ان دونوں جو یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے کیا گزارش رہے, کس طرح سے پہلگام کی عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں سی او صاحب کی لیڈرشپ میں. لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہے, بالخصوص میں ریزیڈینشل ایشوز کی بات کروں گا, کمرشل یا جو بڑے ہوٹلیئرز ہیں ان کی بات نہیں کروں گا, وہ بات بعد میں کریں گے اگر ضرورت پڑی. جو یہاں کے باشندے ہیں, لوکلز ہیں, پہلے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ان کے ریزیڈینشل ایشوز ہیں, معمولی ایشو ہے, کسی کو شیشہ بدلانا ہے, کسی کو گھر کی چھت کی مرمت کرنی ہے, کسی کو اپنے فیملی ایکسپینشن کے لیے وہ پرمیشن چاہیے, تو وہ اب پروسیس پہلے سے بہتر ہو چکا ہے, سٹریم لائن ہو رہا ہے اور دفتر کی ایکسیسیبلٹی بڑھ گئی ہے. سی او صاحب کا اپروچ مجھے لگتا ہے اچھا ہے, پبلک فرینڈلی ہے, اور اگر ایسا ہی انشاءاللہ چلتا رہا تو لوگوں کے مسئلے حل طلب جو تھے ان کا حل بھی ملے گا, اور اوور آل لوگوں میں خوشی کی لہر ہے کہ پہلے سے بہتر اب کام ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, اور جہاں جہاں میری بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے میں بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں یہ مسئلہ ہے, اگر ٹائملی ریڈریسل ہو جائے گا تو ہم آپ کے بہت ہی مشکور رہیں گے. اگر ہم ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی پہلگام کی بات کریں گے تو میونسپل کمیٹی پہلگام ایک بڑا رول پہلگام پورے پہلگام کے علاقے میں ادا کرتا ہے. اگر ہم صفائی کے لحاظ سے بات کریں گے یا اگر ہم لینز, ڈرینز یا لائٹنگ فیسلٹیز کی بات کریں گے پورے پہلگام کے علاقے میں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پچھلے سالوں کے مطابق اگر ہم کمپیریزن کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر وہ چوک رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چاہیے تھے پہلگام کو, جس طرح سے ہمیں 4 چاند لگانا تھا پہلگام کو, کیا لگتا ہے کہ وہ اس پہ کھرے اترے ہیں نہیں؟ دیکھیے میں اس کا ڈیٹیل جواب دینا چاہوں گا. ایک طرف پی ڈی اے کی بات ہوگی, وہ تو گورنمنٹ آفیسرز ہی چلاتے ہیں. میونسپل کمیٹی میں بہت بڑا رول الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا رہتا ہے جو اپنے وارڈ سے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کون اپنے وارڈ میں ایکٹیو رہا ہے اور کس نے لوگوں کے ساتھ وفا کی ہے, کس نے لوگوں کا کام کیا ہے.
آفیسر جو ہمارے ہیں, چاہے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر ہیں, ان کا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے, لیکن زیادہ ہوتا ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا اس میں. تو آج تک ابھی 5 سال ہونے کو آئے, کتنا کام ہے کتنا نہیں, یہ رپورٹ کارڈ میرے سے زیادہ وارڈ میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے. اور ڈسسیٹسفیکشن ہے لگ بھگ, میں ہر ایک وارڈ میں گیا تو کئی جگہوں پہ ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور معمولی چیزوں کے لیے, لین کی, ڈرین کی, اسٹریٹ لائٹ کی, جو بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ وارڈز ہے وہاں پہ تو ڈرینیج کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ لوکلز وہاں رہ نہیں پا رہے ہیں, بڑے ہی پریشان ہیں. تو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ آج اس ڈے میں, اس ایج میں ایسے ہم پسماندہ علاقے میں رہ رہے ہیں, تو یہ دل کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اسی لیے اب آنے والے وقت میں اگر لوگوں کو موقع ملے گا تو ان کو صاف شفاف کینڈیڈیٹس کو چننا چاہیے, اور بالخصوص نوجوان کو خود ہی آگے آنا چاہیے, خود ہی کنٹیسٹ کرنا چاہیے. میں یہاں پارٹی کی بات نہیں کروں گا, نہ بولوں گا کہ یہ پارٹی صحیح ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ وقت جو ہے نوجوان کا ہونا چاہیے, بدلاؤ کا وقت ہے. اور یہ میونسپل کمیٹی بھی نوجوانوں کی ہونی چاہیے. وہ آئے, اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے اور دیکھے کہ اپنے علاقے کے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں. ابھی اتنی اپرچونٹیز آئی, پہلگام کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے, یہاں کی میونسپل کمیٹیز کے پاس اتنا موقع ہے کام کرنے کا, جس میں آپ کا ٹورزم بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, لوکل ریونیو جنریشن بھی کر سکتے ہیں, لوکل ایسٹس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, فردر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگے گا کمی ہے وہاں پی ڈی اے آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے. اوور آل ایک ڈیولپمنٹ سینیریو میں ہماری جو میونسپل کمیٹی ہے ایک اسٹریٹجکلی پوزیشن حاصل رکھتی ہے, لیکن اب اس کو چلانا آپ کو آئے گا یا نہیں آئے گا وہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, اور آنے والے وقت میں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اچھے لوگ آئیں گے, ایماندار لوگ آئیں گے, اور وہ لوگ آئیں گے جو یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں گے. سب سے بڑی بات جو آپ لیفٹیننٹ گورنر آف جموں اینڈ کشمیر جو مسٹر منوج سنہا سر ہیں ان سے ملی تھی, تو آپ بتائیے کہ اگر ہم امرناتھ یاترا کی بات کریں, جی امرناتھ یاترا کی بات کہیں نہ کہیں پر جو نیشنل ٹورزم ہوتا ہے, جو ٹورسٹ جو گھومنے کے لیے آتے ہیں, جو سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ اس پہ آپ کی کیا بات رہی اور منوج سنہا سر کی کیا کارروائی ہے اس پہ؟ سب سے پہلے میں نے ایل جی صاحب کا شکریہ کیا کہ پہلی بار انہوں نے لوکلز کا رول ریکگنائز کیا. اس کے بعد میں نے انہیں یہ بھی عرض کیا ان کے ساتھ کہ جو پہلگام کا نوجوان ہے وہ بڑا ہی الگ ہے, ویژن رکھنے والا نوجوان ہے اور فارورڈ لکنگ نوجوان ہے. تو میں نے ان کو یہ بھی دعوت دی کہ آپ آئیے یہاں پہلگام کے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کریے اور دیکھیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں کیا ذہانت حاصل کرتے ہیں, اور دن رات محنت کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم بھی آگے بڑھے, ان کا روزگار بھی ان کو ملے, جگہ جو پہلگام کی انوائرمنٹ کنزرویشن ہے وہ بھی کرے. تو رہی بات آپ نے ٹورزم کے حوالے سے میں بات کروں گا, یاترا بھی ہماری اچھی رہی, سکسیسفل رہی, اس کی مبارکباد آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ پیش رہے, آپ نے اچھی رپورٹنگ کی اور آپ کی وسادت سے ہمیں دیکھنے کو ملا پل پل کی خبریں کی کس جگہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹورزم میں تھوڑا سا ڈکلائن آیا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ناردرن سٹیٹس میں کہیں لینڈ سلائڈز ہوئے ہیں, ہماچل پردیش باقی جگہ, تو جو ہمارا بائی روڈ آنے والا ٹورسٹ کا ٹریفک تھا وہ کم ہو گیا, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن سرکار کی کوشش ہے, جو میں دیکھتا ہوں سیکٹری ٹورزم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, ایل جی صاحب تو کر ہی رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹورزم بڑھنا چاہیے. بالخصوص میں نے ان کے ساتھ ایک ڈیمانڈ رکھی اور وہ ہم نے میمورینڈم میں سبمٹ کی ہے. ہم نے کہا کہ پاور سپلائی یہاں ونٹرز میں ٹھیک نہیں رہتی ہے, آپ وہ دیکھ لیجئے, اور ونٹر میں ایک ایسٹ کریشن ہونی چاہیے. جب ہمارا ٹورسٹ یہاں آتا ہے تو اس کو یہاں انجوائمنٹ کے اور ریکریشنل پوائنٹس کافی کم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں لوکلز ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, ان کا بھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. جو بڑے ہوٹلیئرز ہیں ان کی میں نے بات نہیں کی کیونکہ ان کا ریونیو مینجمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو ہمارا گھوڑے والا ہے, جو ہمارا ٹیکسی والا ہے, لوکل شاپ کیپر ہے, لوکل گیسٹ ہاؤس اونر ہے, ہوم سٹے اونر ہے, اس کے بارے میں اس کا اکنامک فیوچر سیف گارڈ کرنے کے لیے میں نے ایل جی صاحب سے کہا آپ اپنی ٹیم کو بلائے اور پہلگام میں ہی آ کے میٹنگ کرے اور سٹیک ہولڈرز کو ملے. پہلگام کے سٹیک ہولڈر یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کی عوام ہے, یہاں کا گھوڑے والا ہے, یہاں کا ٹیکسی والا ہے, یہاں کا دکاندار ہے, نہ کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلیئرز جن کا سالوں سال پروفٹ رہتا ہے. میرا یہ ماننا تھا. تو میں نے آخری میسج کیا رہے گی یہاں کی عوام کے لیے اور خاص کر یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ کس طرح سے وہ ایک تال میل رکھے اپنے بیچ کی, جس طرح سے پہلگام
بلندیوں کو چھو سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں بخوبی احساس ہے، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں اگر ان کو دفتروں میں اور ایکسیسیبلٹی ملے گی، ان کو ایک ویلکمنگ اپروچ ملے گا تو ان کو بھی امپاورمنٹ ہو جائے گی کہ کسی کی سفارش کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ ٹیکس لوگوں کا آتا ہے، تو یہ لوگوں کو ہی واپس جانا چاہیے۔ تو اس میں جو ہمارے آفیسرز ہیں یا پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، اگر یہاں کے لوکلز کو ویلکم کریں گے دفتروں میں، انہی کی زبانی سنیں گے کیا ایشوز ہے، اور اگر جلدی ریڈریسل ہو جائے گا تو ہمارا نوجوان مطمئن ہوگا، وہ اپنی انرجی اپنے ویژن کو پازیٹیولی لگائے گا، اور پہلگام انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں نمبر 1 کانسٹیٹوئنسی، نمبر 1 ڈیسٹینیشن اور نمبر 1 علاقہ بنے گا ہمارے ضلع کا انشاءاللہ۔